جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں موجود ہیں مفتی محسن صدیقی صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے اعلان نبوت کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ شکیل مدنی صاحب موجود ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے فائزہ کامران نے۔ تو ناظرین اس سے پہلے کہ اپنی اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں، میں درخواست کرنا چاہوں گا فائزہ کامران سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ فائزہ کامران۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار، نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اور 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم، نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اور پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، نور سراپا چاند سے اجلا، نور سراپا چاند سے اجلا، پیارا محمد رسول، نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ فائزہ کامران، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ اب مفتی صاحب آپ کی طرف آنا چاہیں گے۔ سر اعلان نبوت کے بعد جو مشکلات و پریشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برداشت کی، اور جس طرح ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام کفار مکہ تک پہنچایا، اب میرے خیال میں اگر شاید اس میں سے عشر عشیر بھی کسی کو اگر پریشانیاں مشکلات آئیں تو وہ شخص جو ہے نا اف کر لے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے واقعہ یعنی طائف کے میدان کا واقعہ ہو یا شیب ابی طالب ہو یا وہ تمام واقعات جو آپ برداشت اور تحمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں موجود تھا، سر اس حوالے سے میں چاہوں گا. بالکل بالکل آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ آپ نے جیسے کہ بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے تو ابو جہل گزرا
اور اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت ہو چکا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ٹالرنس دیکھیں، برداشت دیکھیں، چاہتے تو اللہ کے رسول ایک لمحے میں دعا فرماتے اور پھر جو ان کو حال ہوتا آپ کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا برداشت کیا، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے، اس حدیث سے لگائیے کہ ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوار یعنی کہ جو سر مبارک ہے خانہ کعبہ کی دیوار سے، میں تو کہوں گا کہ اس طریقے سے اس نے اس کو مس کیا کہ اللہ کے رسول کا جو سر ہے وہ پھٹ گیا اور اس میں سے خون بہنے لگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی ایسے الفاظ نہ کہے کہ جس سے ایسا لگے کہ اللہ کے رسول بد دعا فرما رہا ہو، بلکہ خاموشی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گا۔ اور حضرت خدیجہ کبریٰ ام المومنین آپ نے دیکھا تو کیونکہ حالات واقع اتنے ہو سکتے، آپ نے جیسے بتایا کہ سب نے ناتا توڑ جو لوگ تھے نہ مل رہے تھے نہ جل رہے تھے، تو معاشی حالات بھی کچھ الگ تھے، یقین مانے اللہ کے رسول کی پیاری زوجہ محترمہ نے اپنا دوپٹہ اس میں سے کپڑا پھاڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پٹی کی، تو معلوم یہ چلا ان حالات میں بھی اللہ کے رسول دین پر اتنے یعنی کہ اللہ کے رسول استقامت اور ٹالرنس اور برداشت اللہ کے رسول نے کہ میں نبی ہو کر یہ برداشت کروں تو تمہیں امت ہو کے کیا کرنا ہے، یہ بتانا تھا۔ بالکل مفتی صاحب ایک واقعہ میں بھی شیئر کرنا چاہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، مکے سے سفر کا آغاز کر رہے ہیں، لیکن اس سے قبل چونکہ اللہ کا گھر موجود ہے، اور ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے گھر پر حاضری نہ دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں خانہ کعبہ میں، اور خانہ کعبہ کی اس وقت جو چابی متولی جو خانہ کعبہ وہ جو ہے مطلب حضرت عثمان بن طلحہ جو شیبی کے نام سے وہ موجود تھے وہاں پہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ہجرت کر کے یہاں سے جا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ آخری دفعہ میں اللہ کے گھر میں عبادت کر لوں۔ شیبی نے بڑی شقی القلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صاف منع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس وقت مزاحمت کرتے، یہ چلیں اس وقت بھی نہیں، اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا کہ یہی جگہ ہوگی شیبی، یہی مقام ہوگا، یہی تم ہوگے، یہی میں ہوں گا، لیکن فرق یہ ہوگا کہ اس وقت تم میرے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑے ہو۔ تاریخ گواہ ہے فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شخص کو بلوایا اور اس سے کہا کہ شیبی تمہیں یاد ہے میں نے کس طرح سے تم سے درخواست کی تھی اور تم نے صاف منع کر دیا تھا میری اس درخواست پر۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اب تم کیا توقع رکھتے ہو؟ تو شیبی نے کہا کہ آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، میں آپ سے خیر کی توقع رکھتا ہوں۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراخ دلی، ان کی برداشت، ان کی تحمل اور جسے کہتے ہیں نا معاف کر دینے کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خوبی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا، یہاں تک کہ حکم دے دیا کہ اس خانہ کعبہ کی جو چابی ہے یہ اسی خاندان کے پاس ہے، حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس رہے گی۔ آج بھی خانہ کعبہ کی کنجی جو ہے وہ اسی خاندان کے پاس ہے، اس خاندان کا کوئی بھی بچہ بھی اگر وہ کنجی لگاتا ہے تو وہ دروازہ کھل جاتا ہے، لیکن کوئی اور جو ہے اگر اسے وہ چابی لگائے تو وہ دروازہ نہیں کھل سکتا۔ ماشاءاللہ، میں اتنی بات کہوں گا کہ دیکھیں جو آپ نے بات کہی نا کہ اعلان نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکالیف اٹھائیں، ساتھ ساتھ اہل قریش نے وہ معجزات بھی دیکھے، جیسے آپ نے بتایا چاند کے 2 ٹکڑے کا حصہ۔ آپ یہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل ابو لہب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکالیف بھی برداشت اور معجزات بھی دکھا رہے ہیں۔ ایک معجزہ ابو جہل آپ کے سامنے بڑا ایک واقعہ بڑا مشہور معروف ہے، اور یہ حدیث کے بند مٹھی ہے، اور ابو جہل آ کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مٹھی میں کیا؟ تو حضور فرماتے ہیں میں بتا دوں یہ جو تیری مٹھی میں وہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ تو بند مٹھی کے اندر جو کنکریاں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، تو بتانا مقصود یہ تھا کہ ابو جہل دیکھ رہا ہے کہ یہ پتھر ہیں، پتھر بھی نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر 2 باتیں ہیں، ایک تو بات یہ کہ بند مٹھی میں جو شے ہے، ایک چیز بند ہے، مجھے معلوم ہے میری مٹھی میں کیا ہے، لیکن مٹھی کے اندر جو شے سے کیسے معلوم کہ باہر مصطفیٰ کھڑے ہیں، تو معلوم ہے حضور کی نگاہ کا یہ کمال ہے کہ بند مٹھی پہ جب پڑھتے ہیں تو وہ کنکریاں بھی کلمہ پڑھ لکھتی ہیں۔ بے شک۔ اور پھر شیبہ ابی طالب کا جو واقعہ تھا اس میں جب وہ معاہدہ جو خانہ کعبہ کے اندر نصب کیا ہوا تھا کفار مکہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے یہ کہا کہ یہ
معاہدہ جو ہے اسے کیڑے کھا چکے ہیں، دیمک نے اسے کھا لیا ہے اور اب یہ موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ شیب ابی طالب کا جو مقاطعہ تھا اسے ختم کر دینا چاہیے۔ حضرت ابو طالب کفار مکہ کے یعنی سرداران قریش کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اب یہ مقاطعہ ختم کر دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ معاہدہ ہی ختم ہو گیا جس کے ذریعے یہ مقاطعہ کیا گیا تھا۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں، خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا، جب وہ معاہدہ دیکھا گیا تو واقعی اسے دیمک چاٹ چکی تھی۔ یہی نہیں بلکہ فتح مکہ سے قبل جب بنو خزاع اور جو دو قبیلے تھے جن میں اوس اور خضر، اس میں جب یعنی جو مظالم ڈھائے گئے تھے اور اس میں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود ہیں، وضو فرما رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہو جاتی ہے کہ کفار مکہ نے جو صلح حدیبیہ ہے اس کی خلاف ورزی کر دی ہے۔ بہرحال ناظرین، اپنی اس ٹرانسمیشن کو مزید ہم آگے بڑھانا چاہیں گے۔ مفتی صاحب، یعنی جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکمت عملی اختیار کی، خیر ہم بس آپ سے لاسٹ ایک میسج لینا چاہیں گے آج کی اس۔ دیکھیں، میں بات کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اعلان نبوت ہی جو ہے نا وہ کرنے کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان کیا، تو اس اعلان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ میں آخری نبی ہوں، اور آخری نبی کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہر وہ کام کر کے دکھایا جو آخری نبی کو کرنا چاہیے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ مفتی محسن صدیقی صاحب، شکیل مدنی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ قاری فیصل چشتی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہماری ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے اور ہماری اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہوگا قاری فیصل چشتی کے اس کلام کے ساتھ۔ مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں ہوں جہاں پر کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوا زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، رسوا